بری، چلیے چلیے عرش بری، آپ کو رب نے بلایا ہے، چلیے چلیے عرش بری، چلیے چلیے عرش بری، آپ کا رستہ دیکھ رہے ہیں، آپ کا رستہ دیکھ رہے ہیں، اور ملک غلمان سبھی، میرے نبی شان بڑی، میرے نبی کی شان بڑی، کہ رحمت کا وہ خزینہ ہے، عرش بری کا زینہ ہے، رحمت کا وہ خزینہ ہے، عرش بری کا زینہ ہے، جس پہ فدا ہو سارا جہاں، ہاں وہ شہر مدینہ ہے، جس پہ فدا ہو سارا جہاں، ہاں وہ شہر مدینہ ہے، ہاں وہ شہر مدینہ ہے، پھول سے بہتر خار وہاں کے، پھول سے بہتر خار وہاں کے، چھاؤں سے بہتر دھوپ بھری، میرے نبی کی شان بڑی، میرے نبی کی شان بڑی، کہ اپنوں سے بھی محبت ہے، غیروں پر بھی عنایت ہے، اپنوں سے بھی محبت ہے، غیروں پر بھی عنایت ہے، اللہ اللہ میرا نبی، سر سے قدم تک رحمت ہے، اللہ اللہ میرا نبی، سر سے قدم تک رحمت ہے، سر سے قدم تک رحمت ہے، سب کو لگایا ہے سینے سے، سب کو لگایا ہے سینے سے، اپنا ہو یا غیر کوئی، میرے نبی کی شان بڑی، میرے نبی کی شان بڑی، حضرت آدم سے عیسیٰ تک، حضرت آدم سے عیسیٰ تک، سبھی نبی نے یہ بات کہی، میرے نبی کی شان بڑی، میرے نبی کی شان بڑی۔ ہاں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، عشق و آزادی بہار زیست کا سامان ہے، عشق و آزادی بہار زیست کا سامان ہے، عشق و میری جان آزادی میرا ایمان ہے، عشق پہ کر دوں فدا میں اپنی ساری زندگی، لیکن آزادی پہ میرا عشق بھی قربان ہے۔ حضرات علماء کرام، معزز سامعین، 15 اگست 1997 کی بات ہے۔ اس وقت کے ہندوستان کے وزیر اعظم مسٹر اٹل بہاری واجپئی صاحب نے مسلمانوں کے ہی تعمیر کردہ اور مسلمانوں کے ہی کیے ہوئے لال قلعہ کی فصیل سے خطاب کرتے ہوئے، اور یہ خطاب ان کا اس وقت تھا جب ہندوستان
اپنی آزادی کا گولڈن جوبلی یعنی 50 سال منا رہا. ہمارے ملک کا یہ دستور ہے کہ جو کوئی بھی وزیر اعظم یا پرائم منسٹر ہوتا ہے تو وہ 15 اگست کو لال قلعہ کی فصیل سے خطاب کرتا ہے اور اپنے خطاب میں وہ اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے جن مجاہدین آزادی نے، جن فریڈم فائٹرز نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، ان کی قربانیوں کا اور ان کے ناموں کا تذکرہ کرتے ہیں. اٹل بہاری واجپئی صاحب سے قبل جو بھی پرائم منسٹر سے گزرے ہیں وہ اپنی تقریر میں بہت سارے فریڈم فائٹرز کے ناموں کو لیا کرتے تھے اور ساتھ میں ایک دو شو پیس کے طور پر ایک دو مسلم مجاہد آزادی کا بھی وہ تذکرہ کر دیا، یعنی بیلنسنگ کے اعتبار سے وہ لوگ اس طریقے کی کا نام لے کر دیا کرتے. لیکن اٹل بہاری واجپئی صاحب نے 50 سال جب ہندوستان کی آزادی کو ہوئے، وہ موقع ایسا تھا کہ پورا ملک جشن کے اندر ڈوبا ہوا تھا اور اس وقت کے اخبارات اس بات کے گواہ ہیں کہ پورا دلی شہر وہ جشن منا رہا تھا، خوشی منا رہا تھا. تو انہوں نے اپنی تقریر میں بہت سارے مجاہدین آزادی کا تذکرہ کیا، لیکن جان بوجھ کر کہنا چاہیے انہوں نے ایک بھی مسلم مجاہد آزادی کا تذکرہ نہیں. تو اس وقت جمعیت علماء ہند کے صدر حضرت مولانا سید اسد مدنی فدائے ملت رحمت اللہ علیہ نے اس بات کو محسوس کیا کہ ملک کے ایک عظیم منصب پر اور کہنا چاہیے کہ سب سے بڑے منصب پر جو شخص و فائز ہے وہ شخص بھی کسی مسلمان کا تذکرہ نہیں کر رہا ہے، تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے. حضرت فدائے ملت رحمت اللہ علیہ نے اپنی اس تشویش کا اظہار جمعیت علماء ہند کی ورکنگ کمیٹی کے اندر کر کے اس بات کو پاس کرایا کہ اب ہمیں اسکولی نصابوں پر یا حکومت پر ہمیں بھروسہ نہیں، اب ہم از خود جائیں گے اور ملک کو، ملت کو اور بطور خاص مسلمانوں کو اپنے اسلاف کی اور مسلم علماء کی قربانیاں جو ہے اس کو یاد دلائیں. تب سے لے کر آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے. آج کا یہ جو پروگرام ہے اسی سلسلے کی ایک کڑی. میرے دوستوں، مجھے جو عنوان دیا گیا ہے کہ جنگ آزادی میں مسلمانوں کا ایک بڑا حصہ، بہت ہی کم وقت میں اس کے اوپر اظہار خیال کروں گا. اللہ تعالیٰ صحیح بات ہے مجھ سے کہلوا دے. اس ملک کے اندر مسلمانوں کی حکومت چل رہی تھی، مغلیہ سلطنت کا دورہ تھا. کچھ پرتگالی واسکو ڈی گاما کی قیادت کے اندر کالی کٹ آئے اور یہاں پر آ کر ان لوگوں کو یہاں کا ماحول پسند آیا اور یہاں پر انہوں نے تجارت شروع کر دی. اس کے بعد یہ بات ہوتے ہوتے انگلینڈ پہنچی. تو انگلینڈ کے اندر وہاں کے جو انگریز تھے انہیں جب ہندوستان کے حالات اور یہاں کی تجارتی منڈی سے متعلق معلومات بھی کہ بڑی کہنا چاہیے ہندوستان کی زمین بڑی زرخیز ہے، وہاں سے تجارت کرنا، وہاں سے بزنس کرنا بہت نفع بخش اور فائدے مند ہوتا ہے. مفتی سلمان منصور پوری نے لکھا ہے کہ 101 افراد نے مل کر کے ایک کمپنی بنائی اور انہوں نے اس کا نام رکھا ایسٹ انڈیا کمپنی. اور پھر وہ ہندوستان کے اندر وہ تجارت کی غرض سے آئے. یہ کہنا چاہیے یہ جو دور تھا اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے پہلے کا، وہ لوگ یہاں پر
آ کر کے اجازت طلب کرتے رہے، اپنے پیر پسارنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن جب تک اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ مغلیہ سلطنت کے تخت پر براجمان رہے، انہوں نے اجازت نہیں دی۔ لیکن جب اورنگزیب عالمگیر کا انتقال ہو گیا اور پھر ہندوستان کے اندر طوائف الملوکی کا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس اور چھوٹی چھوٹی ریاستیں وہ خود مختار ہو گئی اور انہوں نے اپنی ریاست کا اور اپنی حکومت کا اعلان کر دیا، تو انگریزوں کو یہاں پر پیر پسارنے کے اندر آسانی ہوئی اور اس طریقے سے ان کے پیر یہاں پر جمے۔ اور ان لوگوں نے جب دیکھا کہ یہاں کے راجا مہاراجا، یہاں کے نواب یہ آپس میں دست و گریبان، ایک راجا طاقتور ہوتا ہے تو وہ دوسرے پر حملہ کرتا ہے اور اس کی ریاست پر قبضہ کر لیتا ہے، پھر تیسرا دیکھتا ہے کہ وہ اس سے زیادہ طاقتور ہے تو اس کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے۔ دیکھا ان لوگوں نے تو یہ انگریز بھی جو تھے، یہ تن کے تو گورے تھے لیکن من کے کالے تھے، ان لوگوں نے بھی ہندوستان کی ریاستوں پر قبضہ کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ دھیرے دھیرے ہندوستان کی 4 ریاستوں پر قابض ہوئے۔ سب سے پہلے اس خطرے کو محسوس کیا ہے جس شخصیت نے، وہ بنگال کے نواب سراج الدولہ کے نانا تھے، جن کا نام آتا ہے علی وردی خان۔ سن 1754 کے اندر انہوں نے انگریزوں سے باقاعدہ جنگ کی اور کلکتہ کے اندر فورٹ ولیم، یہ انگریزوں کا ہیڈ کوارٹر تھا، اس پر حملہ کر کے انہوں نے انگریزوں کو بھگا دیا۔ ان کے نانا کے انتقال کے بعد وہ جو بنگال کی جو سلطنت تھی اس کے حکمراں بنے نواب سراج الدولہ۔ انہوں نے سن 1757 کے اندر انگریزوں سے جنگ کی۔ انہوں نے جو جنگیں لڑی ہے بڑی مشہور ہے، پلاسی کی جنگ، بکسر کی جنگ، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ مسلمانوں کے اندر سے کسی نے بغاوت کر دی اور اس طریقے سے وہ ان کا انتقال ہو گیا۔ نواب سراج الدولہ کے بعد میسور کے جو سلطان تھے، سلطان ٹیپو کے والد حیدر علی، یہ حیدر علی میدان کے اندر آئے اور انہوں نے بھی انگریزوں سے آمنے سامنے جنگ کی۔ سن 1782 میں حیدر علی کا انتقال ہوا۔ حیدر علی کی وفات کے بعد ان کے جانشین ہوئے سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ۔ سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ 18 سال تک میسور کے حکمراں رہے اور اس دوران انہوں نے 4-5 جنگیں لڑی اور ان جنگوں کے اندر انگریزوں کو انہوں نے ناکو چنے چبوا دیے۔ انگریزوں نے دیکھا کہ سلطان ٹیپو کو ہم لوگ آمنے سامنے نہیں مار سکتے، تو ان لوگوں نے اندر کا ہاتھ بتایا اور ایک خرید لیا میر قاسم کو، میر جعفر، میر شاہی کو انہوں نے خرید لیا اور میدان جنگ کے اندر اس بدبختوں نے بغاوت کی۔ اس طریقے سے سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ شہید ہو گئے۔ جب انگریزوں نے دیکھا کہ یہ سلطان ٹیپو بھی شہید ہو گئے تو ان کی ہمت اور بڑھی اور اس طریقے سے پھر وہ دلی کی جانب روانہ ہوئے اور دلی پر جا کر کے ان لوگوں نے قبضہ کر لیا۔ اس فتنے کو اس وقت کے بہت بڑے عالم دلی کے اندر براجمان تھے، حدیث پاک کا درس دیا کرتے تھے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے فرزند ارجمند حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ۔ 1803 کے اندر آپ نے جب حالات کا جائزہ لیا کہ انگریز پورے کہنا چاہیے کہ دلی پر قابض ہو چکے ہیں اور پورا آرڈر ان کا چلتا ہے، تو انہوں نے حالات کا جائزہ لے کر کے اس بات کا فتویٰ جاری کیا کہ ہند عادت دارالحرب، کہ ہندوستان آج سے دارالحرب ہو چکا ہے۔ اب یہاں پہ رہنے والے جتنے بھی مسلمان ہیں سبوں پر یہ لازم ہے کہ وہ جنگ کریں۔ چنانچہ آپ کی بات پر بہت سارے مسلمان اپنے اپنے طور سے جنگ کرتے رہے۔ باقاعدہ تحریک ولی اللہ کے تحت حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ جو آپ کے پیر، آپ کے خلیفہ تھے، اسی طریقے سے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ جن کا آپ سے خاندانی تعلق تھا،
ایسے بہت سارے افراد جو تھے وہ میدان کے اندر آئے اور ان لوگوں نے انگریزوں سے اور اسی طریقے سے انگریزوں کے جو پٹو تھے مہاراجا رنجیت سنگھ انہوں نے جو ہے ان سے جنگ لڑی اور بالآخر وہ مارکا پیش آیا بالاکوٹ کا، جسے تحریک بالاکوٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اور بھی ان کے جو ساتھی تھے وہ جام شہادت سے ہمکنار۔ یہ تحریک اٹھتی نہیں بلکہ آگے بڑھتی ہے۔ ابھی آپ دیکھیے تنے تنہا مسلمان میدان کے اندر ہے، ہمارے برادران وطن دور دور تک کے اللہ ماشاء اللہ کا کوئی ہو تو ہو، ورنہ دور دور تک ان کا کوئی نام و نشان نہیں۔ معاملہ آگے بڑھتا رہا، چلتا رہا، یہاں تک کہ سن 1856 کا زمانہ آیا۔ مسلمان اکٹھا ہوئے، مسلمان علماء، اور لوگوں نے یہ طے کیا کہ یہ انگریزوں کے بڑھتے ہوئے ناپاک قدم کو ہمیں روکنا ہے۔ کیا کرنا چاہیے؟ میٹنگ ہوئی، اس میں طے ہوا کہ ہمیں جو ہے انگریزوں سے باقاعدہ آمنے سامنے جنگ کرنا ہے۔ چنانچہ 2 محاذ بنائے گئے، ایک امبالہ کے لیے اور دوسرے شاملی کے لیے۔ امبالہ جو فوج جائیں گی اس کی قیادت مولانا جعفر خان عزری رحمت اللہ علیہ فرمائیں گے، جو فوج جائے گی شاملی اس کی قیادت حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ فرمائیں گے، اور اس کے قائدین میں دارالعلوم دیوبند کے بانی مولانا قاسم نانوتوی، اسی طریقے سے مولانا رشید احمد گنگوئی، حافظ ضامن شہید وغیرہ وغیرہ، مولانا رحمت اللہ کیرانوی، ایسے بہت سارے علماء کرام جو تھے اس کے اندر شامل ہوئے۔ لیکن وسائل کی قلت کی بنا پر مسلمانوں کو شکستوں سے دوچار ہونا پڑا، اور اس کے بعد پھر 1857 کا زمانہ آیا، اس کے اندر بھی مسلمانوں نے اپنے طور سے جنگ کی، لیکن شکستوں سے ان کو دوچار ہونا پڑا۔ جب یہ حالات ہوئے تو اس کے بعد پھر انگریزوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو بھی داڑھی ٹوپی اور کرتے والا ہے پکڑو اس کو اور اٹھا کر کے پھانسی کے پھندے پر لٹکاؤ۔ تاریخ کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ دلی شہر یہ اتنا بڑا شہر تھا کہ وہاں پر انہوں نے چن چن کر کے جو مدارس تھے ان کو ختم کروا دیا، بلڈوزر چلوا کر کے اس کو منہدم کروا دیا، ہے نا۔ لکھا ہے تاریخ کی کتابوں کے اندر کہ پورے دلی شہر کے اندر ایک بھی مفتی نہیں تھا، میراث کے مسائل کا بتانے والا نہیں تھا۔ ایسے حالات ہو گئے، جس کے اوپر بھی شک ہوتا کہ 1857 کی جنگ کی آزادی کے اندر اس بندے نے حصہ لیا ہے، پکڑ کر کے اس کو جیل کے اندر ڈال دیتے، یا پھر کالا پانی کے لیے بھیج دیتے تھے، یا پھر جو ہے تختہ دار پر اس کو لٹکا دیا کرتے۔ خود انگریز مورخ مسٹر ایڈورڈ ٹامسن لکھتا ہے اپنی یادداشت کے اندر، ہے نا، کیا لکھتا ہے کہ کیسی کیسی سزائیں دی گئی مسلمانوں کو۔ وہ لکھتا ہے کہ ایک مرتبہ میں اپنے خیمے کے اندر تھا دلی کے اندر، تو مجھے کچھ جلنے کی بو محسوس ہوئی۔ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے جب جلنے کی بو محسوس ہوئی تو میں اپنے خیمے کے باہر آیا، اور باہر آنے کے بعد جب میں نے دیکھا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ مسلمانوں کی اور علماء کرام کی جماعت کو لایا گیا، ان کے کپڑوں کو اتارا گیا۔ انگریز ان سے پوچھتا ہے، ارے مولویو تم کہہ دو 1857 کی جنگ کی آزادی کے اندر تم نہیں تھے، تم ایک بھی بول تو ہم سب کو چھوڑ دیں گے۔ لیکن وہ کہتا ہے میرے پیدا کرنے والے کی قسم سبوں نے جل جانا گوارا کیا، لیکن کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ 1857 کی جنگ کی آزادی کے اندر ہم نہیں۔ انگریزوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے قدم یہاں پر نہیں جم رہے ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت کے بہت بڑے سیاستدان تھے ڈاکٹر ولیم، انہوں نے یہ تجزیہ پیش کیا کہ ہندوستان کے اندر سے 2 چیزوں کو ختم کر دیا جائے، ایک تو مسلمانوں کو اور دوسرے علماء کرام کو۔ 3 تو اس کے بعد پری پلان کے تحت علماء کو اور قرآن کریم کو ختم کرنے کی سازش ہوئی۔ 3 سال کے اندر 1863 سے لے کر 1867 تک اس 3 سال کی قلیل عرصے کے اندر 14,000 علماء کرام کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا، ہے نا۔ اور کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ دلی کے چاندنی چوک سے لے کر افغانستان کے درہ خیبر تک کوئی ایک بھی درخت تو ایسا نہیں تھا جس پر کسی عالم کی لاش نہ کی کوئی، یعنی حالات یہ ہو گئے تھے کہ ایک بھی شریعت کا جاننے والا نہیں ملتا تھا، نماز جنازہ پڑھانے والا تک کے نہیں ملتا تھا۔ لوگوں میں اگر کسی مسلمان کا انتقال ہو جاتا تھا تو لوگ نہلا دھلا کر کے تجہیز و تکفین کر کے اپنے مردوں کو لے کر کے آ کر کے چوراہے پر بیٹھ جاتے تھے کہ ادھر سے اگر کسی مسلمان کا گزر ہو، کسی صاحب شریعت، کسی شریعت کے جاننے والے کا گزر ہو تو وہ ہمارے مردے کی نماز جنازہ پڑھائے۔
ان حالات کے اندر سن 1866 کے اندر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد پڑی۔ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد کا دو مقصد تھا۔ پہلا مقصد تو یہ تھا کہ یہاں سے ایسے علماء تیار ہو جو قرآن و حدیث کے جاننے والے ہوں، اور دوسرے ایسے مجاہدین تیار ہو جو انگریزوں کے ناپاک قدم کو یہاں سے بھگانے کے لیے کوشش کریں۔ دوستو یہ سلسلہ آگے بڑھا ہے نا، اور آگے بڑھتا رہا یہاں تک کہ حضرت مولانا امداد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حیات کے اندر ہی آپ نے انجمن ثمر التربیہ کے نام سے ایک تنظیم بنائی۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اور بھی 10-12 جو علماء کرام تھے ان کو جمع کیا اس کے اندر، اور اس طریقے سے آزادی کی لڑائی آگے بڑھی۔ اس کے بعد حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا 2 سال کے بعد انتقال ہو گیا۔ اس کی قیادت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے پہلے فارغ تھے، انہوں نے جو ہے اس قیادت کو آگے بڑھایا۔ اس کے بعد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جمعیت الانصار کے نام سے ایک تنظیم قائم کی، اس کے ذریعے سے بھی اس طریقے کے کہنا چاہیے ماحول سازی کی گئی اور لوگوں کو آمادہ کیا گیا۔ اور پھر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تحریک چلائی جسے دنیا تحریک ریشمی رومال کے نام سے جانتی ہے۔ میرے دوستو مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ اگر تحریک ریشمی رومال کامیاب ہو جاتی تو ہندوستان اسی وقت آزاد ہو جاتا۔ بڑی زبردست پلاننگ کی تھی حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور آپ نے اس وقت تو باقاعدہ ترکی کے جو کہنا چاہیے وزیر جنگ تھے ان سے خط و کتابت کی، اور اسی طریقے سے حجاز کے جو گورنر تھے ان سے بات چیت کی، اور بڑی رازداری کے ساتھ جو ہے انہوں نے اپنے ماننے والوں کو جو ہے کہنا چاہیے کہ خطوط بھیجوائے، اور اس کے وہی ریشمی رومال، یعنی اس وقت تو ایسا تھا کہ غدار بہت تھے۔ مسلمانوں کو یہ کہنا چاہیے کہ تاریخ رہی ہے کہ ہم مسلمانوں کو جتنا نقصان غیروں سے نہیں پہنچا اس سے زیادہ نقصان اپنوں سے پہنچا ہے۔ اس وقت تو بھی یہی حالات تھے، بہت زیادہ مخبر تھے، مخبر بہت زیادہ تھے انگریزوں کے۔ تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اپنا پیغام پہنچانے کے لیے آپ نے ریشمی رومال کو بنوایا، اور اس کے اندر جو بھی ان کو پیغام دینا تھا وہ دیا۔ تو اس طریقے سے وہ تحریک ریشمی رومال کے نام سے موسوم ہے۔ لیکن بہرحال سوء اتفاق سے کہنا چاہیے کہ وہ تحریک کا راز جو تھا فاش ہو گیا، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو قید کے اندر ڈال دیا گیا۔ یہ لمبی تاریخ ہے، انشاءاللہ ہمارے علماء کرام بتائیں گے۔ بہرحال اس کے بعد بھی یہ معاملہ جو ہے چلتا رہا، یہاں تک کہ شیخ الہند کو مالٹا کی جیل کے اندر ڈال دیا گیا۔ سن 1919 کا زمانہ آیا۔ 1919 کے اندر شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ابھی جیل کے اندر ہے۔ یہاں پر مفتی کفایت اللہ وغیرہ اور بھی بہت سارے علماء کرام نے مل کر کے جمعیت علماء ہند کا قیام عمل میں لایا، اور اس کے بعد جو ہے 1920 کے اندر حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان تشریف لائے۔ مالٹا کی جیل سے رہا ہو کر پورے ملک نے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا استقبال کیا۔ ممبئی کے اندر اجلاس ہوا تحریک خلافت کے خلافت ہاؤس کے اندر، اور وہاں پر آپ کو خطاب دیا گیا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اس طریقے سے یہ معاملہ چلتا رہا۔ سال 2 سال کے بعد آپ کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر اس تحریک کی قیادت شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی، اور پھر یہ معاملہ چلتا رہا۔ چلتے 1942 کے اندر کوئٹ انڈیا یعنی انڈیا چھوڑو نامی تحریک جو گاندھی جی نے آواز لگائی تھی، اسی طریقے اس سے پہلے تحریک ترک موالہ، اس کے اندر بھی مسلمانوں نے بہت ہی نمایاں رول ادا کیا۔ تحریک خلافت، اس کے اندر بھی مسلمانوں نے بہت بڑا رول ادا کیا۔ 1942 کے اندر کوئٹ انڈیا چھوڑو نامی تحریک چلائی گئی۔ مولانا عبد الرحمان مجاہد ملت مولانا عبد الرحمان سوالی رحمۃ اللہ علیہ کا اس کے اندر بہت بڑا کردار رہا ہے، اور یہ کوئٹ انڈیا کی جب آواز لگی ہے اس کے بعد انگریزوں نے اپنا بوریا بستر جو ہے کہنا چاہیے سمیٹنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ 15 اگست 1947 کا جب سورج نکلا تو ہندوستان آزاد ہوا۔ میرے دوستو اس پوری 200 اور 250 سال تاریخ کے اندر تنے تنہا 100 سال تک مسلمان رہے، تنے تنہا 100 سال مسلمان، اور اس کے بعد جو ہے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے حکمت کے ساتھ گاندھی جی کو بھی اس کے اندر شامل کر کے اور اس تحریک کو پورے ملک کے اندر عام کروایا۔ تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ 2 لاکھ مسلمانوں نے
اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، اور ان مجاہدین کے اندر مولانا فاروق صاحب نے جسے تذکرہ کیا، ہمارا اپنا شہر بھی پیچھے نہیں رہا۔ مالیگاؤں شہر جو مسجدوں کا میناروں کا شہر ہے، میرے دوستو یہ بھی پیچھے نہیں رہا۔ یہاں پر کہنا چاہیے کہ یہاں خود ہے حکومت قائم ہوئی، اور ہمارے اس کی پاداش میں ہمارے جو 7 مسلم مجاہدین تھے ان کو گرفتار کیا گیا، ان کے اوپر مقدمہ چلا کر کے کچھ لوگوں کو پھانسی دی گئی، اور کچھ لوگ کا وہ پونا کے جیل کے اندر جہاں پر وہ قید تھے وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا۔ 1947 کا جب 15 اگست 1947 جب سورج نکلا تو ہندوستان آزاد ہوا۔ ایسے کہنا چاہیے ان حالات کے اندر مسلمانوں نے جو ہے نمایاں رول ادا کیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری جو نئی نسل ہے وہ اس سے واقف ہو، اور اس تعلق سے جو کتابیں ہمارے علماء نے لکھی ہے، تحریک رشم العمال ہے، اور اسی طریقے سے مکاتیب شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ، جنگ آزادی میں مسلم علماء کا کردار ہے، مولانا سیرت ربی کی، اور بھی جو بہت ساری کتابیں ہیں، ان کتابوں کو ہم پڑھیں۔ اگر ہم اپنے ماضی سے واقف رہیں گے تو ہمارا ہم شاندار مستقبل بنا سکتے ہیں۔ شاعر نے کہا ہے کہ ماضی کو مستقبل کی خاطر، ماضی کو مستقبل کی خاطر حال سے باندھے رکھتا ہوں، تیر کو جتنا پیچھے کھینچو اتنا آگے جاتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنے اسلاف کے کارناموں سے واقف ہو۔ اللہ ہمارے جتنے مسلم مجاہدین جنہوں نے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، اللہ پاک سب کو خوب جزائے خیر دے، اور ہمارے اور جن تمناؤں کے ساتھ اور جن جذبات کے ساتھ انہوں نے اس ملک کو آزاد کرایا تھا، اللہ رب العزت ساری جذبات اور سارے تمناؤں کو ہمارے اس ملک کے اندر جو ہے کہنا چاہیے شروع فرمائے اور پیدا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت مولانا عمران اسجد ندوی صاحب نے جنگ آزادی میں مسلم عوام کا حصہ اس موضوع کے تحت مفصل و مدلل باتیں ہمارے سامنے پیش کی۔ سوار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے دیش میں برہم کو، سوار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے دیش میں برہم کو، اب اہل جنوب بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے علم کو۔ لیجیے میں اب ہمارے آج کے اس بامقصد پروگرام کے دوسرے مقرر جامعہ بیت العلوم کے استاد حدیث جمیعۃ علماء مالیگاؤں کے سیکرٹری حضرت مولانا امتیاز اقبال صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں، اور آپ کا جو عنوان ہے جنگ آزادی میں علماء کرام کا کردار، جنگ آزادی کے اندر جمعیت علماء کا کیا کردار ہے، جمعیت علماء کی کیا قربانیاں ہیں، یہ آپ حضرات کے گوش گزار کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، محترم و مکرم عہدیدارائن جمعیت علماء و اراکین منتظمہ، ہمارا یہ آج کا پروگرام یاد محبان وطن یا جشن آزادی کے نام سے موسوم ہے۔ یہ پروگرام ہر سال مختلف نوعیت سے عوام الناس کے اندر منعقد کیا جاتا رہا ہے، اور اس پروگرام کی غرض مقررین اور ناظم جلسہ کی زبانی ہم سن چکے ہیں۔ اس سال کورونا کی بیماری کی وجہ سے چونکہ عوامی تقریبات کی اجازت قانوناً نہیں ہے، مشورے کے بعد فیصلے کے مطابق ہم یہاں پر اس مختصر جلسے کی صورت میں پروگرام میں موجود ہے۔ مجھے جو عنوان تفویض کیا گیا ہے کہ جمعیت علماء ہند کا آزادی وطن میں کردار، یہ موضوع اتنا زیادہ وسیع اور اتنا طویل ہے کہ اس پر اظہار خیال کرنے کے لیے ایک لمبا وقت چاہیے، اس لیے کہ
جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے دہلی کا رخ کیا اور پورے ہندوستان کو اپنی لپیٹ میں لیا اور نہ صرف مسلمانوں کی اقتصادیات کو بلکہ مسلمانوں کے سماجی نظام اور خاص طور پر سیاسی نظام پر حملہ کیا، اس وقت حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو محسوس کیا اور سب سے پہلے احمد شاہ ابدالی کو ہندوستان کی دعوت دی تاکہ یہاں سے عوام پر جو ظلم استبداد اور اس کا خاتمہ کیا جا سکے، اور فق کلی نظام کے ذریعے سے انہوں نے اپنے بعد آنے والے علماء کرام اور شاگردوں کی ایسی بہترین تربیت کی کہ ان کے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات رچ بس گئی کہ جب تک کہ اس ملک کے اندر صحیح طور پر عادلانہ، منصفانہ، انسانیت نواز اور خدمت خلق کے عنوان پر مشتمل اس طرح کی کوئی حکومت قائم نہیں ہو جاتی، اس وقت تک ہندوستان جو اس وقت بر صغیر کہلاتا تھا اور اس دنیا کے نقشے کے اوپر ایک بہت بڑا حصہ ہندوستان کے نام سے شامل تھا، اس وقت تک یہاں کی عوام کو چین و سکون نہیں ہوگا۔ یہ سب سے پہلے شخص ہے ہمارے اکابر علماء کرام میں، مشائخ میں، جنہوں نے ملک کے عوام کو کی ذہن سازی اس انداز سے کی، جیسا کہ ناظم جلسہ کی زبانی ہم نے سنا کہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نور اللہ مرقدہ نے فتویٰ دیا تھا کہ ان الہند صارت دار الحرب، کہ یہ ہندوستان اب دار الحرب ہو چکا ہے۔ دراصل یہ پوری کی پوری ذہن سازی فق کلی نظام کو پیش کرنے کے ذریعے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی تھی۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ یہاں اس لیے بھی ناگزیر ہے کہ علماء دیوبند کا محور فکر نظر حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات ہیں، اور علماء دیوبند نے اسی طرح جو مجاہدین آزادی تھے، جس میں علامہ فضل حق خیرآبادی اور علامہ جعفر تھانیسری اور اس طرح کے جو علماء کرام، خاص طور پر مولانا ثناء اللہ امرتسری، مولانا داؤد غزنوی، آج فی الحال جو مکاتب فکر ہندوستان میں پائے جاتے ہیں، جو علماء دیوبند کہہ لیجئے، علماء بریلی کہہ لیجئے، علماء اہل حدیث کہہ لیجئے، ان تمام کی تمام کا محور فکر و نظر حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات تھی۔ سب کے دلوں کے اندر حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے آزادی کا سور پھونکا گیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو نواسے تھے، شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہ تمام شاگرد، پھر اس کے بعد جو ان کے شاگرد تھے، جس کی وجہ سے ان لوگوں کو ہندوستان چھوڑنا بھی پڑا۔ بہرحال یہ فکر منتقل ہوتی رہی اور شاہ عبدالعزیز صاحب نور اللہ مرقدہ کا دور آیا، انہوں نے فتویٰ دیا، اور اسی فتوے کے پیش نظر ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ملک کو، جس کو سلطنت خداداد میسور کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کا ایک نظام اس طرح بنایا جو پورا کا پورا اسلامی مملکت کی اصول اور قواعد پر مشتمل تھا۔ بعض کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت سید احمد شہید جو در حقیقت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی سیاسی ونگ کے ایک زبردست سپہ سالار تھے، اور اس کے جو فوجی تھے شاہ اسماعیل شہید اور ان کے جو دیگر علماء کرام اس کے اندر شامل رہے، وہ تمام کے تمام حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ سے ان لوگوں نے ملاقات کی۔ خیر، یہ تحریک آگے بڑھی، یہ فکر آگے بڑھی، اور سید احمد شہید جو جن کا نام اصل احمد ابن عرفان تھا، رائے بریلی سے تعلق رکھتے تھے، اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے جو بھائی تھے ان سے وہ مرید تھے۔ حضرت شاہ
صاحب کو ان کو مان لیا گیا اور ان کو اس انداز سے تربیت دی گئی کہ جو جہاد آزادی کے اندر ان کی جو ہمت ہے ان کا جو حوصلہ ہے اور ان کی جو طاقتیں ہے کام آ سکے۔ ان لوگوں نے ایسی زبردست جہاد آزادی کی تیاری کی، کہتے ہیں شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ سردی کی ٹھٹھرتی رات کے اندر جمنا کے اندر غسل کرتے اور تیراکی کرتے اور یہ کہتے کہ آئندہ جب مجھے انگریزوں سے اس ملک کو چھیننا پڑے گا، جب میں اپنے آپ کو پیش کروں گا تو میں چاہتا ہوں کہ ہر طریقے سے زیور شجاعت سے آراستہ ہو جاؤں تاکہ میں ان کا مقابلہ کر سکوں۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہماگیر معاشی اور سماجی انقلاب کی تحریک چلائی۔ آپ نے قافلہ تیار کیا اور اس قافلے کا مقصد یہ تھا کہ یہ پورے ہندوستان کے اندر گشت کرے اور ہندوستان میں گشت کر کے مسلمانوں کے اندر دو جذبے کو بیدار کرے، ایک جذبہ ایمانی اور ایک جذبہ جو ہے جہادی ہو، جس کے ذریعے سے ہندوستان آزاد ہو۔ یہ ایک حقیقت فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا دراصل نظریہ یہ جمعیت علماء ہند کا نظریہ ہے، اور مسلمانوں کے اندر جو بیداری پیدا ہوئی وہ دراصل اسی نظریے کے ذریعے سے ہوئی۔ میں اپنی بات کے آخر میں انشاءاللہ وہ پیغام بھی عرض کروں گا جس پیغام کے ذریعے سے ہمارے یہ علماء دیوبند کہہ لو، جمعیت علماء ہند کے اکابر کہہ لو، یا اور جو ہمارے مشائخ نے اور مسلمانوں نے جو اس تحریک آزادی جہاد آزادی کے لیے اپنی قربانیاں پیش کی، دراصل اس کی سب سے بڑی وجہ وہ یہ تھی کہ ان کے اندر مذہبی جذبے کو بیدار کیا گیا۔ ان کو بتایا گیا کہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کے اندر غلام رہنا یہ بہت بڑا جرم ہے، اس لیے کہ ایک انسان صرف اور صرف اللہ کا غلام رہ سکتا ہے، وہ کسی انسان کا غلام نہیں رہ سکتا۔ خاص طور پر ایسی کسی طاقت کا غلام ہونا جو اس مذہبی عقائد پر حملہ آور ہو، جو قرآن و حدیث کو ختم کرنے کا ارادہ کرتے ہوں، جو مسلمانوں کے مذہب کو تبدیل کر کے عیسائی مذہب کے قبول کرنے کے اوپر ان کو آمادہ کرتے ہوں، اپنی پوری طاقت مسلمانوں کی معاشی اور سماجی اور مذہبی جو ہے اس کو تشخص کو ختم کرنے کی جو ہے پوری طاقت اس کے اندر صرف کرتے ہو، ایسی طاقت کے خلاف ہم کو مقابلہ کرنا ہے۔ سید احمد شہید کا ایک قافلہ آگے بڑھا اور عظیم قربانیاں دیتے ہوئے جہاں بھی یہ جاتے وہاں ایمان و اخلاق اور اصلاح و تربیت کا پیغام عام ہو جاتا اور آزادی کے ولولے کو زندہ کرتا۔ بالآخر یہ قافلہ بالاکوٹ پہنچا جہاں پر مجاہدین آزادی نے ایک جنگ لڑی، اور اس جنگ کے اندر 1813 کے اندر 13 مئی جمعہ کے دن 300 جیانوں کے ساتھ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جام شہادت نوش کیا۔ بظاہر یہ تحریک دب گئی، لیکن اس تحریک کے اس میں شہادت کے بعد قافلہ واپس آیا اور اس کے بعد 2 عظیم مرکز بنائے گئے۔ ایک مرکز پٹنہ میں بنا جس کی قیادت جو ہے مولانا عظیم اللہ صاحب جو پٹنہ کے رہنے والے تھے وہ فرما رہے تھے، اور دوسرا مرکز دہلی میں بنا، اور دہلی کے اندر یہ اس وقت حضرت مولانا قاسم نانوتوی اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی یہ سرخیل علماء دیوبند یہاں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ ان لوگوں نے اس تحریک کا بغور مشاہدہ کیا اور اس کو دیکھا، اس کے اندر جو ہے اس کی فکر و نظر کو اپنے اندر سمویا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے بعد پھر 1857 میں بہادر شاہ ظفر کو قید کر لیا گیا۔ بہادر شاہ ظفر کو قید کرتے ہی پورے ہندوستان میں کوہرام مچ گیا، اور ہمارے اکابر نے جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ 2 مرکز بنائے گئے۔ شاملی کا مرکز بنایا گیا، شاملی کے مرکز سے سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی عمارت، سیادت اور قیادت میں، اور حضرت حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شرکت، اسی طرح حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی شرکت، اسی طرح حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی شرکت سے شاملی کے اندر تھانہ کے اوپر حملہ کیا گیا، اور انگریزی بارود اور انگریزی بندوقیں جو جا رہی تھی اس کو اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کی گئی۔ گویا کہ ایک قسم کی بغاوت تھی
جسے بعد میں غدر کا نام دیا گیا، ہم بھی بہت سارے لوگ اپنی جہالت کہہ لیجئے یا ایک غیروں کی سازش کا شکار ہو کر بہت سارے قلمکار جو مسلمان ہیں اور اپنے آپ کو بڑا محقق بھی سمجھتے ہیں، وہ لکھ دیتے ہیں کہ 1857 کا غدر، 1857 میں ان لوگوں نے حکومت کے خلاف جو بغاوت کی، خدا کی قسم وہ غدر نہیں بلکہ جہاد آزادی کا ایک حصہ تھا۔ اس لیے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے کہ ہم اس کو غدر کہیں۔ بہرحال شاملی کے میدان میں مسلمانوں کو شکست ہوئی اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو مکہ مکرمہ ہجرت کرنا پڑا۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کر لیا گیا اور حضرت مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ چند مہینوں روپوش ہونے کے بعد کسی وجہ سے ان کی گرفتاری عمل میں نہیں آ سکی۔ حضرت حافظ ضامین صاحب جو حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیر بھائی تھے، وہ شہید ہوئے اور اس طرح اور بھی بہت سارے لوگ شہید ہوئے، یہاں تک کہ اب اس تحریک کا رخ یہ ہوا کہ مسلح جہاد کی بجائے لوگوں نے حکمت عملی مرتب کی اور پھر دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا۔ دارالعلوم دیوبند کے قیام کے لیے جس وقت میٹنگ چل رہی تھی دیوبند شہر کے اندر، اس وقت حاجی سید عابد حسین صاحب جو قطب ابدال کا درجہ رکھتے تھے، حالانکہ امی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن بڑے اللہ والے تھے، انہوں نے حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتی جو حضرت مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے ہوتے ہیں ان اور دارالعلوم دیوبند کے پہلے صدر المدرسین ہیں، ان کو کہا کہ انگریزوں کا پنجہ گڑتا جا رہا ہے اور بڑا مشکل نظر آتا ہے کہ انگریز اس ملک کو چھوڑ کر کے چلا جائے۔ لیکن حضرت مولانا یعقوب نانوتی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، اب بغیر کسی جنگ کے اور بغیر کسی مزاحمت کے ہندوستان آزاد ہو جائے گا اور راتوں رات کے کسی حصے کے اندر انگریزی حکومت ہوگی لیکن رات کے اسی حصے کے اندر انگریزی کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ اسی دیوبند سے جو ہے جمعیت العلماء ہند پیدا ہوئی اور یہی علماء دیوبند اور اکابر علماء نے جمعیت العلماء ہند کا قیام عمل میں لایا۔ 1917 کے اندر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تحریک ریشمی رومال کی ناکامی کی صورت میں انگریزوں کے ہتھے چڑھے اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو قید کر کے مالٹا بھیج دیا گیا۔ آپ کے ساتھ آپ کے رفقا میں دیگر لوگ شامل تھے، لیکن حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جو جمعیت العلماء ہند کے صدر بنے اور جن کے زمانے میں جمعیت العلماء ہند نے بڑے کارہائے نمایاں انجام دیے، وہ قیدیوں کے اندر شامل نہیں تھے، لیکن حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی رفاقت قبول کرتے ہوئے حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بھی مالٹا کی جیل میں گئے اور آپ کے ساتھ آپ حضرت شیخ الہند کے شاگرد حضرت مولانا عزیر گل صاحب، جن کو املا کی غلطی سے عزیز گل بھی پڑھ دیا جاتا ہے، حضرت مولانا عزیر گل اور حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی، یہ دونوں حضرات حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی معیت میں مالٹا کی جیل میں 3 سال 2 مہینے اور 23 دن قید رہے۔ یہ لوگ وہاں پر موجود تھے۔ علماء دیوبند خاص طور پر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جو انجمن ثمرۃ التربیت یا نظارۃ التربیت یا جمعیت الانصار جو قائم کی تھی، اس کے جو ارکان تھے، خاص طور پر حضرت مولانا ابو المحاسن سجاد بہاری رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں یہ علماء پریشان رہے اور غور و فکر کرتے رہے کہ تحریک کی جو صف اول کے قائدین تھے وہ گرفتار ہو چکے ہیں، اب ہندوستان کے اندر اس تحریک کو کیسے جلا بخشی جائے اور اس تحریک کو پروان چڑھایا جائے اور ہندوستان سے انگریزوں کو بھگانے کی کوشش کی جائے۔ تو چنانچہ بہار کے اندر مدرسہ عربیہ بہار شریف جو بہار ریاست کا ایک شہر ہے، بہار ریاست کا ایک شہر جو بہار شریف کے نام سے ہے، اسی بہار شریف شہر کے اندر ایک مدرسہ عربیہ جو پرانا اور قدیم مدرسہ تھا، وہاں پر بہار کے علماء خاص طور پر ابو المحاسن مولانا سجاد بہاری، مولانا سید سلیمان ندوی اور اس وقت کے بلا کسی تفریق مسلک علماء کرام کو وہاں پر جمع کیا گیا۔ پھلواری شریف کی خانقاہ کے جو شیخ المشائخ تھے قادری صاحب، وہ بھی وہاں پر جمع ہوئے، دیگر علماء کرام نے جمع ہو کر کے مجلس علماء یا جمعیت علماء کا بہار کا قیام کیا اور پھر اکٹھا ہو کر کے وہاں سے عوام کو لوگوں کو ابھارنے کی کوشش کرتے رہے، یہاں تک کہ 2 سال کے بعد خلافت کانفرنس دہلی کے اندر منعقد ہوئی۔ اس خلافت کانفرنس کے اندر جو اکابر شریک تھے اس میں سے خاص طور پر 19 نومبر 1919 کا دن تھا اور خلافت کانفرنس جاری تھی، اس میں حضرت
مولانا سید ابو المحاسن سجاد بہاری، حضرت مولانا سید سلیمان ندوی، حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی اور حضرت مولانا احمد سعید دہلوی، حضرت مولانا سید محمد میاں صاحب، ان اکابر نے یہ تجویز مولانا ابو المحاسن سجاد بہاری جو اس وقت جمعیت علماء بہار، ابھی جمعیت علماء ہند قائم نہیں ہوئی ہے، جمعیت علماء بہار یا مجلس علماء بہار کے قائد تھے، روح رواں تھے، اور اس وقت آزادی کی جو ہے قیادت کر رہے تھے، جنگ آزادی کی، ان کے سامنے تجویز پیش کی کہ کیوں نہ پورے ملک کے اندر جمعیت علماء ہند کا قیام عمل میں لایا جائے۔ چنانچہ ان کی اس تجویز کے اوپر آمنا و صدقنا کہہ کر 12 علماء کرام، جس کے اندر یہ لوگ سر فہرست تھے، اور اس کے بعد پھر تمام مسالک کے علماء کرام کو اس کے اندر جوڑا گیا، خاص طور پر مولانا ثناء اللہ امرتسری اور مولانا داؤد غزنوی اہل حدیث کی جانب سے شامل ہوئے، اور دیگر علماء کرام کو شامل کر کے جمعیت علماء ہند کا قیام عمل میں لایا گیا، اس کو ایک دستوری جماعت بنایا گیا، اور اس کے جو خاص طور پر جو نقطۂ نظر طے ہوئے اور جو مقاصد طے ہوئے، اس میں سے یہ تھا جو مسلمانوں کی سماجی اور معاشی تشخص اور معاشی خصوصیات کا تحفظ، اسی طرح دینی اور ایمانی خصوصیات کا تحفظ، اور خاص طور پر اس ملک کے اندر جہاد آزادی کو دوبارہ فروغ دینا، اور اس ملک کے اندر جہاد آزادی کو شروع کرنا، اور آزادی کو نصب العین بنایا گیا۔ چنانچہ جمعیت علماء ہند قائم ہوئی۔ اس کے قیام کے بعد 1 سال کے بعد ہی 1920 کے اندر حضرت شیخ الہند اور حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی اور حضرت مولانا عزیر گل اور جتنے اکابر جو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مالٹا کی جیل میں قید تھے، وہ رہا ہوئے، اور رہا ہو کر بمبئی میں ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ اسی سال چند مہینوں کے بعد امروہہ کے اندر 1920 کے اندر جمعیت علماء کا اجلاس منعقد ہوا۔ اس جمعیت علماء کے اجلاس کے اندر خاص طور پر مولانا ثناء اللہ امرتسری کی تحریک پر حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو جمعیت علماء ہند کا پہلا صدر منتخب کیا گیا، اور اسی اجلاس کے اندر تحریک ترک موالات کا خاکہ پیش کیا گیا۔ ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں کہ تحریک ترک موالات کیا ہے۔ تحریک ترک موالات کے اندر 5 نکات طے ہوئے۔ سب سے پہلا نقطہ یہ تھا کہ انگریزوں کی جانب سے رجھانے کے لیے، انگریزوں کی جانب سے عوام کو اپنے قبضے میں کرنے کے لیے، عوام پر اپنی حکومت کی دھاک بٹھانے کے لیے ان کو خطابات دیے گئے تھے اور ان کو اعزازات دیے گئے تھے۔ ہم سنتے رہتے ہیں کسی کو سر کا خطاب دیا گیا، کسی کو، یہاں تک کہ بہت سارے، ہمارے مالیگاؤں کا قصہ ہے، مالیگاؤں کے اندر خان صاحب عبد الرحیم جو مومن انصاری برادری سے تعلق رکھتے تھے موائمہ کی، ان کو خطاب دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ اس وقت جو ہے ان کے معاون و مددگار حکومت کے تھے، اس لیے ان کو خان کا خطاب دیا گیا۔ اسی طرح جو خطابات تھے، کسی کو سر کا، کسی کو خان کا، اور پتہ نہیں کیسے کیسے کیا خطابات دیے گئے، وہ تو تاریخ کے اندر ہے۔ بہرحال خطابات اور اعزازی عہدے دیے گئے، اعزازی عہدے دیے گئے۔ ہندوستان کی حکومت بھی اس نے تنگ نظر حکومت ہے، اس نے تو اعزازی عہدے دینا بند کر دیے، لیکن ہم پہلے سنتے تھے کہ بمبئی کے اندر ایک عہدہ چلتا ہے شیرف آف بمبئی، جو بمبئی کا سب سے بڑا آدمی ہوتا تھا بزنس کے اعتبار سے یا کسی اور اعتبار سے سماجی، اس کو شیرف کا عہدہ دیا جاتا تھا۔ اسی طرح اے سی او کا عہدہ آج کل بہت زیادہ مشہور ہے، اور اسی طرح بہت سارے عہدے تھے، وہ سب انگریزوں کی دین ہے۔ اس طرح تمام خطابات اور عہدے کو واپس کر دیا جائے۔ چنانچہ ہمارے مالیگاؤں کے اندر بھی تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے، خان صاحب عبد الرحیم نے اپنا خطاب خان واپس کر دیا۔ اسی طرح ہمارے شہر کے سب سے پہلے وکیل جو تھے، ان کو بھی خطاب دیا گیا تھا، انہوں نے بھی اپنا خطاب واپس کیا۔ مالیگاؤں شہر میں بھی ایسا ہوا کہ اپنے خطابات جمعیت علماء کی تحریک کے اوپر واپس کیے گئے۔ دوسرا تحریک ترک موالات کا دوسرا حصہ وہ یہ تھا کہ کونسلوں کی ممبری چھوڑ دی جائے۔ اس وقت میونسپلٹی وغیرہ جو بنائی گئی تھی آزادی سے پہلے، تو اس وقت جمعیت علماء نے تحریک ترک موالات کی روشنی میں طے کیا تھا کہ جو کونسل کے ممبر ہیں، جو میونسپلٹی کے اور آج کل کی زبان میں گرام پنچایت وغیرہ کے جو ممبر ہیں، وہ لوگ کونسل کی ممبری کو چھوڑ دیں۔ تو چنانچہ بہت سارے لوگوں نے اس وقت چھوڑا، یہاں تک کہ یہ کہنا بیجا نہیں ہوگا کہ سروجنی نائیڈو، جن کو سر کا خطاب جو دیا گیا تھا، تو
انہوں نے بھی، اور اسی طرح خاص طور پر ہندوستان کا قومی ترانہ لکھنے والے رابندر ناتھ ٹیگور نے اسی تحریک ترک موالات کی سے متاثر ہو کر کے اپنا خطاب واپس کیا تھا، بلکہ ان کی بات موجود ہے، تاریخ کے الفاظ ہیں کہ میں نے ان علماء کے کہنے کے اوپر اور ان کی اس متفقہ تجویز پر عمل کرتے ہوئے اپنا خطاب واپس کیا ہے۔ چنانچہ اس طرح بہت سارے لوگوں نے واپس کیا، اور تیسرا یہ طے ہوا کہ اسکولوں اور کالجوں میں سرکاری ملازمت بالکل قبول نہ کی جائے، اور اسی طرح انگریزی فوج کے اندر بھی شریک ہونا بند کر دیا جائے، اور ان تمام باتوں کو تحریک ترک موالات کہتے ہیں۔ اور جمعیت علماء ہند نے 1920 میں سب سے پہلا قدم جب من حیث الجماعت ہوا یہ تھا کہ جب جمعیت علماء ہند کا قیام عمل میں آیا اور امروہہ کے اندر اجلاس منعقد ہوا، تو حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ جو جمعیت علماء ہند کے پہلے ناظم عمومی ہیں، انہوں نے یہ تجویز پیش کی کہ اب تک کہ ہم اپنے اپنے طور پر جہاد آزادی کے اندر شریک تھے، لیکن اب من حیث الجماعت جمعیت علماء ہند باقاعدہ ایک سیاسی جماعت کی حیثیت سے پورے ہندوستان کے اندر جو ہے تحریک آزادی کے اندر شامل ہوگی، اور حضرت مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی کی اس تجویز پر عمل کرتے ہوئے جو سب سے پہلا قدم اٹھایا گیا وہ تحریک ترک موالات کا فتویٰ تھا، اور اس فتوے کو حضرت مولانا سید ابو المحاسن سجاد بہاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب کیا تھا، اور اس پر 500 علماء کرام کے دستخط لیے گئے، اور یہی وہ تحریک ترک موالات ہے جس کی پاداش میں جس اجلاس کے بعد ہمارے جمعیت کے اکابر کو بشمول حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی گرفتار کیا گیا، اور آپ کو گرفتار کرنے کے بعد وہ تاریخ ساز واقعہ پیش آیا کہ حضرت مولانا محمد علی جوہر اور حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہما ان دونوں کو ایک ساتھ گرفتار کیا گیا تھا۔ ان کو گرفتار کر کے جب کراچی لے جایا گیا، کراچی میں ان کا مقدمہ چلا، اور انگریز نے یہ کہا کہ آپ صرف یہ کہہ دو کہ آپ نے جو فتوے پر دستخط کی ہے کہ انگریزوں کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، تو ہم جو ہے آپ کی سزا جو پھانسی کی تھی اس کو واپس لے لیں گے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی کا مشہور واقعہ ہے، انہوں نے کہا کہ میں تو دیوبند سے چلا تھا تو کفن ساتھ لایا ہوں۔ آج اگر حسین احمد مدنی کا بیان بدل گیا تو ایمان بدل جائے گا۔ چنانچہ یہی تحریک ترک موالات تھی جس نے پورے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے اندر ہی نہیں بلکہ غیروں کے اندر بھی ایک روح پھونک دی، اور اس کے بعد پھر پورے منظم طور پر ہندوستان کے اندر تحریک آزادی جمعیت علماء ہند کے ساتھ شروع ہو گئی، اور جمعیت علماء ہند کے زیر اہتمام اس تحریک کو پروان چڑھانے کے لیے حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو پورے ہندوستان کا امیر الجہاد اور پورے ہندوستان کی تحریک کا قائد متعین کیا گیا۔ چنانچہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جو بعد میں جو ہے جمعیت علماء ہند کے صدر بنائے گئے، یہ جمعیت علماء ہند کے صدر ہونے کی حیثیت سے حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اندر باقاعدہ حصہ لیا۔ دوسرا قدم جمعیت علماء ہند نے جو اٹھایا آپ کی جمعیت علماء ہند کی تحریک میں یہ تھا کہ 1930 میں تحریک سول نافرمانی شروع کی گئی۔ سول نافرمانی کا مطلب یہ تھا کہ وہ جو چھوٹے موٹے قوانین جس کے تحت شہریوں کو مجرم بنایا جاتا ہے، ان قوانین کو نظر انداز کر کے اور حکومت کی نافرمانی کر کے اور یہ بتا کر کے انگریزوں سے ہم ناراض ہیں، تو سول نافرمانی کی تحریک چلائی گئی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اکابر کی قربانیوں کی لاج رکھ لی، جس کی وجہ سے تحریک سول نافرمانی کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں کے اندر انگریزوں کی بغاوت شروع ہو گئی۔ انگریزوں کے ساتھ بغاوت کے نتیجے میں، اور جب انگریزوں نے یہ دیکھا کہ اب تو ہم جو ہے عوام سے بالکل یہ مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اب تک انگریزوں کی کوشش یہ تھی کہ وہ جو ہے عوام کو اپنے ساتھ رکھیں، لیکن جب یہ دیکھا گیا کہ عوام کی اکثریت جو ہے تحریک سول نافرمانی کے نتیجے کے اندر جو ہے ہم سے باغی ہو چکی ہے، تو ایسی صورت کے اندر اس کا بہت زیادہ اثر ہوا۔ ہمارے اکابر میں اس وقت حضرت انگریزوں کے مختلف حربے ہوئے، انہوں نے مختلف قوانین بنانے شروع کیے تحریک سول نافرمانی کے نتیجے میں۔ ایک قاعدہ یہ بنایا کہ ہندوستان کے اندر ایک مذہب کا آدمی
دوسرے مذہب کی عورت سے اور دوسرے مذہب کی خاتون کسی ایک دوسرے مذہب کے مرد سے نکاح کر لے تو یہ کوئی جرم نہیں ہے، بلکہ اس کو فروغ دینا چاہا۔ اس وقت جمعیت کے اکابر کھڑے ہوئے۔ اسی طرح شاردا ایکٹ بنایا گیا جس کی بنیاد کے اوپر اوقاف پر قبضہ شروع ہوا اور دیگر چیزیں انگریزوں کے زمانے میں شروع ہوئی۔ اس وقت حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی اور حضرت مولانا حفظ الرحمان سہواروی اور حضرت مولانا عبدالباری فرنگی محلی اور حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، جن کو باقاعدہ جمعیت ورکنگ کمیٹی کا ممبر نامزد کیا گیا، اور حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب، حضرت مولانا سید سلیمان ندوی، علامہ انور شاہ کشمیری، علامہ شبیر احمد عثمانی، شاہ معین الدین اجمیری، حضرت مولانا عبدالحق مدنی اور حضرت مولانا سید محمد میاں، حضرت مولانا سید فخر الدین احمد اور حضرت مولانا احمد سعید دہلوی، یہ جمعیت علماء ہند کی ورکنگ کمیٹی تھی جنہوں نے شاردا ایکٹ کے خلاف بہت بڑی تحریک چلائی، اور اس تحریک کے نتیجے میں بھی انگریزوں سے دشمنی لوگوں کے دلوں کے اندر بیٹھ گئی اور انگریزوں کی دشمنی پروان چڑھتی رہی، یہاں تک کہ وہ جملہ جو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا وہ بالکل صادق آ گیا کہ اگر کوئی چونٹی کسی انگریز کو کاٹ لے تو میں اسے شکر کھلاؤں گا، اس لیے کہ اس نے انگریز کو کاٹا ہے۔ اتنی زیادہ دشمنی بٹھائی گئی جس کے نتیجے میں ہندوستان کے آزاد ہونے کے راستے ہموار ہوئے۔ اسی طرح 1922 میں چورا چوری شہر کا نام ہے، وہاں پر ایک تحریک شروع گئی، اس تحریک کی قیادت بھی جمعیت علماء ہند کے اکابر نے کی۔ اسی طرح 1942 میں نمک آندولن کیا گیا، نمک ستیہ گرہ کے نام سے جس کو ہم جانتے ہیں، اس کی بنیاد بھی جمعیت علماء ہند کے اکابر ہے۔ جب گاندھی جی جو اصل تو سوراشٹر گجرات کے رہنے والے تھے، لیکن انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے نمک آندولن کریں گے، اور نمک آندولن کرنے کے لیے انہوں نے ڈانڈی شہر کا انتخاب کیا، اور یہ ڈانڈی شہر نوساری کے قریب واقع ہے جو سمندر کے کنارے ہے۔ آپ باڈولی تشریف لائے اور جمعیت علماء ہند کے اکابر کو اس بارے میں مطلع کیا اور کہا کہ مجھے نمک کے قانون کے خلاف تحریک چلانا ہے۔ انگریزوں نے قانون بنایا تھا کہ کوئی بھی شخص بلا اجازت سمندر کے کنارے جو نمک بن رہے ہیں اس کو نہیں لے سکتا، لیکن چونکہ سول نافرمانی کا تہیہ کر چکے تھے ہمارے اکابر، اس لیے نمک آندولن کیا گیا، ستیہ گرہ کیا گیا۔ اسی غرض سے گاندھی جی اپنے رفقا کے ساتھ بارڈولی تشریف لائے۔ بارڈولی کے اندر خط کے ذریعے سے مطلع کیا گیا علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو، تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ ایک فتویٰ تحریر کیا، اور اس فتوے کے اندر ایک بات کی کہ نمک، پانی، ہوا اور جنگل کی جو درخت اور گھاس پھوس ہے یہ سب جو ہے یہ مباح عام ہے۔ ہوا کے اوپر جس طرح کسی حکومت کا کنٹرول نہیں ہو سکتا، اسی طرح پانی جو سمندر کا ہوتا ہے اس پر کسی کا کنٹرول نہیں ہو سکتا، اسی طرح جو عام جنگل ہوتے ہیں جس کی گھاس پھوس اور جس کے سائے، جس کی درختوں کے سائے کے اندر انسان چل سکتا ہے، یہ تمام چیزیں ایسی ہے کہ اس پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ تو اسی طرح نمک جو سمندر کے پانی سے بنتا ہے اس کے اوپر بھی کوئی قانون بنایا نہیں جا سکتا۔ دراصل میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں جو آپ ازہر سے لکھنے کے قابل ہے اور ذہنوں کے اندر مرتسم اور ذہنوں کے اندر محفوظ رکھنے کے قابل ہے، کہ جمعیت علماء ہند کا جو اصل کارنامہ ہے وہ کارنامہ یہ ہے کہ اس نے آواز لگائی کہ تحریک آزادی اور جذبہ سرفروشی کو اپنا نصب العین بنا لو، اور آزادی کی جو ہے اس روح فرسا اور جاں غسل جو ہے یہ اس کی نعمت کو حاصل کیے بغیر دنیا اور آخرت میں ہم ناکام ہیں۔ جمعیت علماء ہند کا ایک کارنامہ رہا کہ اس نے جہاد آزادی کی اس تحریک کو قرآن و حدیث کے ساتھ مربوط کیا، اور قرآن و حدیث سے دلائل دے کر کے عوام الناس کا ذہن بنایا، اور لوگوں کو یہ کہا کہ یہ مذہبی فریضہ ہے۔ جو میں نے پیچھے تذکرہ کیا تھا کہ جمعیت علماء ہند کی یہ تجویز رہی، اور جمعیت علماء ہند نے باقاعدہ جو سب سے بڑا کارنامہ انجام دیا وہ یہی تھا کہ قرآن و حدیث کے ذریعے سے لوگوں کو ابھارا۔ جمعیت علماء ہند نے 2 موقع کے اوپر عوام الناس کی رہنمائی کی۔ پہلا موقع تو یہی جہاد آزادی کا تھا اور مذہبی فریضہ اس کو گردانا، اور دوسرا جو موقع تھا جب ہندوستان کو تقسیم کرنے کی نوبت آئی تو جمعیت علماء ہند کے اکابر نے یہ آواز لگائی کہ آزادی کے اندر متحدہ قومیت ہی جان ہے۔ 2 قومی نظریہ پیش کیا گیا،
دو قومی نظریہ پیش کیا گیا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے اور مسلمانوں کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ ایک الگ قوم ہیں. اس کے خلاف جمعیت علماء ہند نے نظریہ پیش کیا کہ اگر متحدہ قومیت کی بات ذہنوں کے اندر نہیں بیٹھی اور لوگوں نے متحدہ قومیت کے لیے لڑائی نہیں لڑی تو ہم آزادی کی اس نعمت کو حاصل نہیں کر سکتے. یہ دونوں ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں. آزادی کو حاصل کرنا ہے اور متحدہ قومیت اور آزادی کے بغیر ہم مذہبی فرائض کو انجام نہیں دے سکتے. اور یہ جمعیت کی بات بالکل 100% حرف بحرف ثابت ہوئی. آج بھی جو ہندوستان سے ہجرت کر کے جانے والے پاکستان کے مہاجرین ہیں وہ آج بھی اس سلسلے کے اندر پریشان ہیں. بہرحال یہ جو ہے آزادی چلتی رہی. پھر اس کے بعد حضرت مولانا حفظ الرحمان سیواری رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے 1942 کے اندر جمعیت کی جو اس سے پہلے میں ایک بات یہ بتاتا چلوں کہ جو میں یہ بات کہہ رہا ہوں اس سلسلے میں حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی جو صدر جمعیت علماء ہند ہونے کے ساتھ ساتھ آزادی کی اس جنگ کے روح رواں اور امیر قافلہ تھے. انہوں نے 1940 میں مسلمانوں پر چند وجوہ سے جہاد کو فرض قرار دیا. جہاد آزادی کو فرض قرار دیا. سب سے پہلی وجہ یہ تھی کہ حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی چونکہ یہاں پر آپ کو اتارا گیا ہے. ہندوستان کا یہ جو علاقہ ہے سری لنکا کے اندر شامل ہے لیکن اس وقت وہ ہندوستان کے اندر شامل تھا. تو ہمارا ہندوستان جو ہے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے سے یہ ہمارے جو ہے یہ آبائی وطن ہے. دوسری بات جو آپ نے کہی اس وجہ سے بھی جہاد آزادی ہندوستان کی آزادی کی لڑائی فرض ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں اسی مٹی کے اندر جانا ہے اور اس مٹی کو ہم استعمال کریں گے اور یہی مٹی جو ہے ہماری آخری آرام گاہ ثابت ہوگی. اس لیے اس مٹی کا فرض یہ ہے کہ ہم اس مٹی کو آزاد کریں اور اس کو آزاد فضا مہیا کریں. اور اسی طرح تیسرا جو نقطہ انہوں نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ حضرت نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے بھی ہندوستان کے اندر اس ہندوستانی خطے میں بہت سارے نبی آئے ہیں اور سب کا مذہب دین اسلام تھا. اس لیے ہم اسلام کے ماننے والوں پر ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ اس سرزمین کو آزاد کریں. اور چوتھا نقطہ جو انہوں نے بیان کیا تو وہ یہ تھا جو بہت مشہور و معروف ہے کہ انگریزی حکومت نے مسلمانوں سے اقتدار چھینا تھا. جیسا کہ آپ لوگوں نے ابھی سنا کہ یہ حکومت مغلوں کی قائم تھی. اسی کے ساتھ ساتھ سینکڑوں سلطنتیں جو نوابی ریاستوں کے نام سے تھی جس میں سے 500 ریاستیں بتلاتے ہیں جس میں سے زیادہ تر ریاستیں مسلمانوں کی تھی. اسی طرح پانچواں نقطہ آپ نے پیش کیا کہ اگر یہ ملک ہندوستان آزاد ہو گیا تو اس ملک سے متصل اور اس سے دور دراز مقامات پر انگریزی حکومت کے برطانیہ کی حکومت کے تسلط کے اندر بہت سارے چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں. ہندوستان سے اگر ان کا بوریا بسترا گول ہوتا ہے تو یہ جو چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں وہ بھی آزاد ہو جائیں گے. اس لیے یہ جو تحریک ریشمی رومال تھی اس کا جو نصب العین تھا اور اس کا جو اس کے جو اصول و ضوابط طے کیے گئے تھے اس کے اندر یہ بات موجود تھی. اور چھٹا نقطہ آپ نے بیان کیا کہ آزادی ملے گی تو ہی اس ہندوستان کے اندر رہنے والوں کی غربت اور ان کا افلاس اور ان کی تنگ دستی دور ہوگی تاکہ وہ اپنی ہی سرزمین پر. ہوتا یہ تھا کہ جیسا کہ پیچھے عرض کیا گیا کہ ہمارے اس ملک کے اندر کسان اناج اگاتا تھا اور اسی طرح ہمارے خاص طور پر چونکہ ہمارا شہر بنکر سے تعلق رکھتا ہے یہ انگریزوں نے اس طرح کیا تھا کہ جو کپڑا بیننے والے ہیں ان سے کپڑا بنواتے اور پھر ان پر ٹیکس لگاتے اور ان کی محنت کا کوئی پیسہ ان کو نہیں دیتے. تو اور دیگر جو صنعتیں تھیں خاص طور پر اس کو ختم کرنے کا ارادہ کیا. اور سودیسی مال آج کل جو ہماری یہ بی جے پی حکومت جو کر رہی ہے بالکل وہ انگریزوں کے راستے کے اوپر گامزن ہے. انگریزوں نے یہی کیا تھا کہ ہندوستان کے اندر جو اناج ہو وہ باہر سے لایا جائے, ہندوستان کے اندر جو کپڑا ہو وہ باہر سے لایا جائے, ہندوستان کے اندر مشینیں باہر سے لائی جائیں. پھر ہندوستان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو وسائل و ذرائع دیے ہیں اس کے اوپر پھر بھاری بھرکم ٹیکس جو ہے عائد کیا جائے تاکہ سودیسی مال باہر دیش کے جو مال ہے اور باہر دیش کی چیزیں وہ ہندوستان کے اندر عام کرنے کے لیے اور ایسٹ انڈیا کمپنی کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کے لیے انہوں نے یہ حربہ استعمال کہا تھا, جس کا توڑ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ نے پیش کیا کہ جب انگریز اس ملک سے بھاگے گا تب ہی ہم اس ملک کے وسائل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن افسوس
73 سال کے بعد آج کی جو حکومت ہے وہ پھر اسی راستے پر گامزن ہے کہ باہر کے ممالک کو ٹھیکہ دے کر اور باہر کے ممالک کو پوری ہندوستان کے اوپر قبضہ دے کر، آپ حضرات اس بات کو بہت سارے لوگوں کی اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ ہمارے جو ہے پوری دنیا کے اندر ایک تحریک چل رہی ہے، اور اس ملک کے اندر بھی وہ باتیں چل رہی ہے اور تیاریاں چل رہی ہے، اور اس ملک کے چپے چپے کو دنیا کے دیگر ممالک کی کمپنیوں کے قبضے میں دینے کی پوری تیاریاں مکمل ہو چکی ہے، بلکہ بہت ساری بڑی کمپنیوں کو تو دیا بھی جا چکا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان 6 نکات کو بیان کر کے حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاد آزادی کے اندر روح پھونکی۔ تحریک آزادی جب حضرت مولانا حفظ الرحمان سیواری رحمۃ اللہ علیہ نے جمعیت علماء ہند کی میٹنگ میں ایک تجویز رکھی، اور حضرت مولانا حسرت موہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تحریر کے اندر اس کی بھرپور تائید بھی فرمائی، اور اس نظریے کو انہوں نے پہلے پیش کیا تھا کہ ہمیں انگریزوں کا طور طریقہ یہ ہو گیا کہ وہ مسلمانوں کو عہدے دے کر اور کونسل کے انتخابات کرا کر اور اسی طرح جنرل انتخابات پورے ہندوستان میں کرا کر اور الگ الگ ریاست اور صوبے بنا کر حکومت کو ہندوستانیوں کے حوالے کر رہا تھا، لیکن اس کی پوری باغ ڈور انگریز اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتا تھا۔ حضرت مولانا حفظ الرحمان سیواری رحمۃ اللہ علیہ نے تجویز پیش کی، جمعیت علماء ہند کی میٹنگ کے اندر یہ تجویز پاس ہوئی، اور اس تجویز کا خلاصہ یہ تھا کہ ہندوستان کی مکمل آزادی یہ تمام ہندوستانیوں کا متحدہ اور متفقہ فیصلہ ہے۔ کانگریس اس کے بعد حضرت مولانا حفظ الرحمان سیواروی چونکہ کانگریس کے بھی رکن تھے، انہوں نے کانگریس کی میٹنگ میں جا کر کے اس جمعیت علماء ہند کے متفقہ فیصلے کو پیش کیا۔ کانگریس نے بھی اپنا رخ اپنایا، اس سے پہلے کانگریس نے کبھی بھی اپنا یہ نظریہ نہیں بنایا کہ ہندوستان کی مکمل آزادی چاہیے اور انگریز اس ملک کو چھوڑ کر چلے جائیں، جسے جو ہے کوئٹ انڈیا کے نام سے یاد کیا گیا، ہندوستان چھوڑو تحریک۔ حالانکہ گاندھی جی کے نام اس کو منسوب کیا جاتا ہے، اور اسی طرح ہندوستان کے اندر کانگریس کے ایک بڑا کارنامہ اس کو بتلایا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جمعیت علماء ہند کا یہ نظریہ ہے کہ اس نے کوئٹ انڈیا اور ہندوستان چھوڑو تحریک پیش کی۔ بس اس تحریک کے سامنے آتے ہی جو ہے وہ پورا ہندوستان گردش میں آ گیا، اور انگریزوں نے بوریا بستر لپیٹنا شروع کر دیا۔ ہمارے شہر کی اگر بات کی جائے تو ہمارے شہر کے اندر جہاد آزادی کافی پہلے شروع ہو چکا تھا، لیکن جمعیت علماء ہند کی جو یہاں پر تشکیل ہوئی وہ 1935 میں حضرت مولانا حفظ الرحمان سیواروی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے مالیگاؤں تشریف لائے۔ مالیگاؤں تشریف لا کر یہاں پر ایک جلسہ عام سے اور میٹنگ سے خطاب فرمایا، اور خاص طور پر جو بات انہوں نے یہاں پر کہی وہ یہ تھی کہ ہم نے جو آزادی کی تحریک چھیڑی ہے، اور ہم یعنی جمعیت علماء ہند اس آزادی کی تحریک، اس آزادی کی جنگ کو جو لڑ رہی ہے وہ کانگریس اور گاندھی جی کے دباؤ میں یا ان کی تجویز پر نہیں ہے، بلکہ ہم نے اپنا مذہبی فریضہ سمجھ کر اور ہم اپنا انسانی اور سماجی فریضہ سمجھ کر اس جہاد آزادی کو ہم نے شروع کیا ہے۔ ہم نے کانگریس کے کہنے پر یا گاندھی جی کے کہنے پر اس تحریک کو شروع نہیں کیا ہے، اور نہ ہم ان کے پیچھے چل رہے ہیں، بلکہ اس آزادی کی جو ہے آزادی کی نعمت کو پانے کے لیے ہم ایک اتحادی نظام کے تحت ان کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اس لیے ہم کو کانگریس کا یا گاندھی جی کا مجبور نہ سمجھا جائے۔ خاص طور پر یہ بات اس وقت کے بیداری اخبار جس کے ایڈیٹر جمعیت علماء ہند کے کسی زمانے میں رہے صدر حضرت مولانا عبدالحمید نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جلی حرفوں کے اندر مولانا حفظ الرحمان سیواری رحمۃ اللہ علیہ کی اس تقریر کو لکھا ہے جو انہوں نے مالیگاؤں کے اندر کی۔ مالیگاؤں کے اندر جمعیت علماء ہند کے خاص طور پر 3 ارکان جن کا نام بھی ابھی لیا گیا، سب سے پہلے حضرت مولانا عبدالحمید نعمانی اور حضرت مولانا عبدالقادر صاحب۔ مولانا عبدالحمید نعمانی کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے استاد محترم حضرت مولانا شاہ اسحاق صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پر اور جو ہے ان کے دیگر ساتھیوں کے ساتھ مل کر ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آزادی کی تحریک کو چھیڑا۔ ایک طرف وہ جمعیت علماء ہند سے بھی وابستہ تھے، دوسری طرف جمعیت اس کی تحریک سے بھی وابستہ تھے۔ مالیگاؤں کے ایک وکیل
ایک وکیل کے گھر کے اندر خفیہ میٹنگ منعقد ہوئی. اس خفیہ میٹنگ کے اندر مولانا عبدالحمید نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جمعیت کا پیغام لوگوں کو سنایا اور بتایا کہ ہم اس تحریک آزادی کے اندر کس طرح حصہ لیں. اور جب انگریزوں کو اس کی خبر لگی تو انگریزوں نے 250 روپیہ اس زمانے کا جرمانہ اور کچھ دن کی قید بامشقت میں حضرت مولانا عبدالحمید نعمانی کو گرفتار کیا. اور اس اعتبار سے جمعیت علماء ہند کے ایک رکن رکین ہونے کی حیثیت سے مولانا عبدالحمید نعمانی رحمۃ اللہ علیہ جیل گئے. دوسرے جو جمعیت علماء ہند مالیگاؤں جمعیت علماء کے مالیگاؤں کے صدر اور اسی طرح جمعیت علماء مہاراشٹر کے نائب صدر رہ چکے ہیں اور حضرت دارالعلوم دیوبند کے رکن شورا تھے. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے اساسی رکن تھے حضرت مولانا عبدالقادر ابن حبیب اللہ رحمۃ اللہ علیہ، جو یہ بھی جیل گئے. اور ان دونوں حضرات کا نام اور خاص طور پر جمعیت علماء مالیگاؤں اور جمعیت علماء مہاراشٹر کے صدر الحاج ہارون احمد انصاری صاحب، یہ بھی مجاہدین آزادی کے اندر جو ان کا نام بھی ملتا ہے. تو جمعیت سے وابستہ یہ 3 قائدین تھے. ان کے ساتھ ساتھ سینکڑوں نوجوان مالیگاؤں کے اندر حضرت مولانا حفظ الرحمان سیوھاروی رحمۃ اللہ علیہ کی آمد پر تیار ہوئے. اور ہمارے اسی محلے کے اندر جمعیت علماء سے پہلے، جمعیت علماء کے قیام سے پہلے ایک جو ہے کمیٹی کا قیام عمل میں لایا گیا اور جمعیت کے اکابر کے شانہ بشانہ چل کر کے یہ نوجوانان جو ہے جمعیت کے ماتحت حصہ لیتے رہے. بہرکیف ہمارے اس ملک کے اندر جمعیت علماء ہند کی آزادی کے اندر بہت بڑا حصہ رہا ہے اور بنیادی طور پر اس کو مذہبی فریضہ کہہ کر کے جمعیت علماء ہند نے لوگوں کے اندر جوش پیدا کیا. اور خاص طور پر یہ ایک حقیقت ہے جو اس کو فراموش نہیں کیا جانا چاہیے. اور میں اخیر میں ایک پیغام کے ساتھ اس کو میں آپ حضرات کی خدمت میں سنانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک بہت زبردست حقیقت ہے کہ اس ملک کے اندر بہت ساری قومیں بستی ہیں اور ہر قوم کا اپنا ایک مذہب ہے. لیکن مسلمانوں اور ان کے مذہب اسلام کے علاوہ اور ان کے قائدین کے علاوہ کسی مذہب اور کسی قوم کے قائد نے اس کو مذہبی فریضہ کہہ کر کے لوگوں کے اندر اس کو نہیں ابھارا. یہ جمعیت علماء ہند کا ترہ امتیاز ہے اور اسی طرح اس ملک کے اکابر کی ایک بہت بڑی خوبی اور ان کی بہت بڑی صلاحیت ہے کہ جہاد آزادی کو انہوں نے مذہب سے جوڑا. اور مذہب سے جوڑ کر کے اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام کے ذہنوں کی تعمیر کے لیے مذہب سے مؤثر کوئی اور ذریعہ نہیں ہو سکتا. 15 اگست جب ہم ہندوستان کی 73ویں یوم آزادی کو منا رہے ہیں، ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم تحریک سید احمد شہید، جو تحریک بالاکوٹ کے نام سے مشہور ہے اور تحریک ایمانی کے نام سے بھی مشہور ہے، اور جو ایمان کی باد بہاری اس وقت چلی اور انہوں نے سب سے پہلے جو کام شروع کیا وہ اپنے اندر ایک جذبہ ایمانی اور جذبہ دینی کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ جہاد آزادی کی تحریک شروع کی. آج بھی اگر ہم اس ملک کے اندر چین سکون عزت اور عافیت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور اس ملک کو ظلم و ستم سے نجات دلانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا ہمارا کام یہ ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں، اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اپنے اخلاق کا جائزہ لیں. اور بالکل اسی طرح جو سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک تھی اور بعد میں تبلیغی جماعت کی جو تحریک ہے، جو تحریک ایمانی کہہ لو یا جو ہے دیگر نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود کہا کہ میرے اس جماعت کے جو اصول و ضوابط ہیں وہ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ رائے بریلوی کی جو تحریک ہے اس سے ماخوذ ہیں. چنانچہ ہمیں ایک طرف تو ہندوستان کو ظلم و ستم سے، ہندوستان کو جو ہے ناانصافی سے، ہندوستان کو فرقہ پرستی سے اور اس ہندوستان کو جو ہے ناانصافی سے آزاد کرانے کے لیے جو ہم قدم اٹھائے اس سے پہلا جو قدم ہو وہ اپنی ذات پر ہونا چاہیے اور اپنی ذات کی اصلاح اور اپنے اندر ایمانی بیداری کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس ملک کی سماجی اور جو ہے معاشی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس ملک کے اندر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر ہماری کامیابی ہوگی. آخر میں حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم جو صدر جمعیت علماء ہند ہے وہ بڑے تمطراق کے ساتھ اور بڑے جذبے اور بڑے ہی جو ہے وجاہت کے ساتھ جب اسٹیج سے یہ جملہ کہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کی اولاد ہیں، ہم ان لوگوں کی اولاد ہیں
جنہوں نے اس ملک کے لیے خون بہایا ہے، قید کیے گئے، جیل گئے، اذیتیں سہی ہیں، اور آج جو لوگ اقتدار پر ہیں وہ ان لوگوں کی اولاد ہیں جنہوں نے ملک کو بیچا ہے اور جنہوں نے جو ہے لوگوں کو درخواستیں دے دے کر کے غداری کی ہے ملک سے۔ آج ہم بھی یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہم جمعیت علماء ہند کے وہ کارکنان ہیں کہ ہمارے اکابر نے اس ملک کی آزادی کے لیے بہت زیادہ خون پسینہ بہایا، جانیں گنوائی ہیں اور اپنے مال و دولت کو لٹایا ہے، جب جا کر کے لیلۂ آزادی ہم آغوش ہوئی ہے۔ اور اگر ہم اس ملک کو بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں جمعیت کے اکابر کی روش پر چلنا ہوگا اور ان کے نقطہ نظر کو اور ان کی فکر و نظر کو، خاص طور پر شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ کلی نظام کو، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی نکات کو، اور حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحتوں کو، اور موجودہ دور کے اندر حضرت مولانا ارشد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت کو تسلیم کر کے قدم بڑھانا ہوگا، اور جب جا کر کے ہم یہ صحیح طور پر ہندوستان کے آزادی کا، دوبارہ آزادی کا خواب دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے اس پروگرام کو اللہ تعالیٰ بے حد قبول فرمائے اور اس پیغام کو پورے دنیا کے اندر عام فرمائے۔ اور خاص طور پر میں درخواست کروں گا کہ ہمارے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، نوجوان مرد و خواتین، وہ جمعیت علماء ہند کی، دارالعلوم دیوبند کی، اور اسی طرح دیگر تمام مکاتب فکر کے علماء کرام نے جو اس ملک کے لیے قربانیاں دی، اس کی تاریخ کو پڑھیں اور اپنے اندر عزم اور حوصلہ بیدار کریں، اور ہم جو ہے ایک درمیانی راہ کے اوپر آئے۔ جس وقت ہمارے پاس حکومت تھی تو ہم جو ہے احساس برتری کے اندر مبتلا تھے، اور حکومت چھین گئی، اس کے بعد پھر آج ہم احساس کمتری کے اندر مبتلا ہیں۔ احساس برتری اور احساس کمتری کے درمیان ایک راستہ نکال کر کے ہمیں اس ملک کے اندر جینا ہوگا، جب جا کر کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اڑائے کچھ ورق لالا نے کچھ نرگس میں کچھ گلے، اڑائے کچھ ورق لالا نے کچھ نرگس میں کچھ گلے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے راستہ میں بھی۔ حاضرین مجلس، آج تمامی حضرات کا جمعیت علماء کی جانب سے شکریہ ادا کیا جاتا ہے کہ آپ حضرات ہمارا قیمتی وقت دیا، اب ہم تشریف لائے۔ میں مولانا ظہیر ملی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ دعا فرمائیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات وعلى المسلمين والمسلمات اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم نعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعد اللهم نعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعد اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا رحيم يا جبار يا خالق يا بار يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين اللهم تقبل دعانا وحاجتنا بوسيلة محمد صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك على المؤمنين والمؤمنات وعلى المسلمين والمسلمات نسأل الله أن محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.